بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس اردو 4 ایئرس پروگرام، اس میں ایک ٹاپک ہے بلراج مہندرا، جو علامت نگاری اور تجریدیت کے بانی تھے۔ ان کا افسانہ وہ اس کا تجزیاتی جائزہ پیش ہوگا، لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں بلراج مہندرا کا کیا مقام ہے۔ یہ 1935 کو ہوشیارپور میں پیدا ہوئے، زندگی کا بیشتر حصہ دہلی میں گزارا اور ابتدائی تعلیم سے لے کر زندگی کے آخر تک دہلی کو ہی اپنا وطن سمجھا، اور لگ بھگ 30 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے کچھ نہ لکھا اور صرف 37 کہانیاں لکھی اور اردو فکشن کو ایک نئی طرز سے متعارف کروایا، جس پر اس زمانے کے کئی اہم لکھنے والوں نے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کر لی۔ ترقی پسند تحریک کے بعد اردو افسانے کو ایک نئی طرز عطا کرنے پر پرانے جو افسانہ نگار تھے اور نئے جو رخ تھے ان کو موڑنے میں بلراج مہندرا کا، سریندر پرکاش کا، انور سجاد کا اہم کردار ہے۔ ترقی پسندی کے زمانے میں افسانے کہانیاں تو اچھے لکھے جاتے رہے، اتنی اچھی شاعری نہ ہو سکی۔ اس زمانے کو فکشن کے لحاظ سے اہم دور مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، قرۃ العین حیدر آ گئیں جو تاریخ کو فکشن بنانے کا فن جانتی تھیں۔ اس کے بعد عبداللہ حسین اداس نثریں لکھنے والے بھی موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کچھ لکھنا چاہتے تھے اور وہ وہی لکھ سکتے تھے، یعنی زندگی میں وہی کچھ جو دیکھا جاتا ہے وہی نہیں ہوتا، دکھایا جاتا ہے وہی نہیں ہوتا، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے وہ بھی ہے۔ بلراج مہندرا نے جو اگر نہ ہوتے تو ہم نہ جان پاتے کہ علامت نگاری اور تجریدیت کا سہارا لے کر کس قدر عمدہ تحریریں لکھی جا سکتی، اور علامت نگاری اور تجریدیت اس کی جو بنیاد تھی، جو طرز تھی، جو ایک کہانیاں لکھنے کا انداز تھا، اس کی بنیاد ڈالنا کوئی آسان کام نہ تھا، اور اس مشکل پسندی کو، اس قسم کی تحریروں کو حسن بنا دینا بھی کوئی آسان نہ تھا۔ بلراج مہندرا اور جدید دور کے افسانہ نگاروں نے افسانے کو انسان کے اندر کی طرف جھانکنے پر مجبور کر دیا، جو اب تک نہیں ہوا تھا، اور کہانیاں باہری دنیا سے متعلق تھیں، اب انسان کے اندر جھانکنے لگی اور نئی طرز کی کہانیوں کے لکھنے کا آغاز ہوا، اور نئی اور پرانی نثر کی بحث کا آغاز چل پڑا۔ بلراج مہندرا مغربی کہانیوں کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ مغرب میں ان کی ملاقات دوستویسکی اور جین آسٹن سے ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ان کا ملنا بیٹھنا تھا۔ بلراج مہندرا کی یہ پہچان ہے کہ حوالہ ان کی ادارت میں شائع ہونے والا جو ایک رسالہ تھا شعور، وہ بھی ہے، جس کی ادبی حیثیت بھی مانی جاتی ہے، اور بلراج مہندرا سدائی لکھنے والوں میں نہ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جدید کہانی لکھنے والے بھی خود فریبی کا شکار ہو گئے ہیں تو انہوں نے قلم ایک طرف رکھ دیا، اور بلراج مہندرا کی ایک کتاب سرخ و سیاہ کے نام سے چھپی، ان پر بھی کتابیں لکھی گئیں، ان پر بھی بہت سے تبصرے ہوئے، اور بلراج مہندرا کی مشہور کہانی وہ، جس کے اوپر تبصرہ کرنے کا پروگرام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ماچس کی تلاش میں رات بھر بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کو ہم آگے جا کے پیش کرتے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ بلراج کا شمار جو ان کہانی لکھاریوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت کم لکھا لیکن اپنی پہچان الگ بنائی اور اپنے قلم سے ادبی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ ان کی کہانیاں غور و فکر کا تقاضا کرتی ہیں، ساتھ ہی قاری کے لیے سوالیہ نشان قائم کر دیتی ہیں۔ ان کی کہانیوں میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وضاحت سے افسانہ نگار دانستہ طور پر گریز ہی کرتا ہے، اور ان کی کہانیوں کے کردار ساکت و جامد نہیں بلکہ مسلسل سفر کر رہے ہوتے ہیں۔
किसी तलाश में सरगर्दा होते हैं, ज़हनी सफ़र में मुब्तला होते हैं। मेनरा ने कॉम्पोजिशन सीरीज़ की कहानियाँ भी लिखी, जिसके उन्वान ने सबको मतवज्जो किया। पहली बार उर्दू अफसाने में कॉम्पोजिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से सब हैरान भी हुए, क्योंकि कॉम्पोजिशन में तो तंजीम होती है। किसी आर्ट की, फ़न की, किसी भी को ऐसा शायद ही ये पैगाम देना उनका मकसद था कि अफसाना जो है ना वो भी एक आर्ट है, जो तमाम तर जो खसूसियात इसमें अंदर पाई जाती हैं उसका भी वो भी एक फ़न है। अब ज़ेरे नज़र अफसाना वो उसका उन्वान है, वो उसको देखते हैं। अब इसका शुमार जो है वो मेनरा के नुमाइंदा अफसानों में होता है। अफसाने का किरदार वो है जो एक किस्म की बेचैनी का शिकार है। रात के वक्त दिसंबर की सर्दी में, जबकि उसका मरकज़ी किरदार वो उसकी आंख खुल जाती है और बेड की साइड टेबल से सिगरेट उठाकर मुंह को लगाता है और माचिस तलाश करते हुए आगे बढ़ता है, तो देखता है तो माचिस खाली होती है। रात के 2 बजे दूसरी माचिस की तलाश में वो सारे कमरे की हर चीज़ को उलट पलट कर देता है। सिगरेट उसकी लबों के साथ कांप रहा है। वो सोचता है कि एक बार आंख खुल जाए फिर आंख नहीं लगती। वो वक्त से बेखबर चादर कंधों पर डाले अंधेरी रात में बाहर निकल जाता है और चलता चलता एक हलवाई की दुकान के पास पहुंचता है और उस की भट्टी से जो जल रही होगी कभी किसी वक्त, उसके साथ सिगरेट सुलगाने की कोशिश करता है। इतने में आवाज़ आती है, कौन है, क्या कर रहे हो? जवाब देता है, मैं भट्टी से कोयला ढूंढ रहा हूँ। जवाब आता है, पागल हो गया है, भट्टी इस वक्त ठंडी पड़ी है, माचिस नहीं है, ये तो सेठ के पास होती है, वो सुबह आएगा तो भट्टी जलेगी। आगे बढ़ता है। कितने ही लैंप पोस्ट उसके पीछे छोड़ता हुआ गुजरता चला जाता है। कोई आता है, कोई जाता है। एक आते हुए बंदे से पूछता है, तुम्हारे पास माचिस है? वो बोला, नहीं भाई, मैंने ये इल्लत नहीं पाली, मैं इससे बचा हुआ हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। वो फिर चल पड़ता है। चलता एक वक्त चलता चला जाता है और एक मरम्मत शुदा पुल पर पहुँचता है, जिस पर खतरे का निशान का सुर्ख कपड़ा लगा होता है और इसके साथ एक लालटेन लटक रही है जो जल रही थी। वो लालटेन से अपनी सिगरेट सुलगाने की कोशिश करता है तो एक सिपाही की आवाज़ आती है, यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कहाँ रहते हो? जवाब देता है, मॉडल टाउन। मॉडल टाउन कहाँ है? वो कहता है, पीछे मुड़ के देखो, पीछे रह गया। पीछे देखता है तो अंधेरा। तसल्ली बख्श जवाब ना पाकर वो उसे थाने ले जाता है। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि मेज़ के गिर्द भी 4-5 पुलिस वाले बैठे सिगरेट पी रहे हैं। उनके पास डब्बा भी पड़ा है, सिगरेट भी, माचिस भी पड़ी है। उनसे मांगता है, मिलती नहीं। सिगरेट सुलगाने को कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी सी तफ्तीश के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। फिर वो बाहर निकल के ना ख़त्म होने वाली सड़क पर चलता चला जाता है। सोचता जा रहा है कि उसने ये इल्लत क्यों पाल रखी है, जिसके मुझे इससे क्या मिलेगा? माचिस कहाँ मिलेगी? चलता जाता है हत्ता के दिन निकल आता है और सामने से एक आदमी सिगरेट पीता हुआ आ रहा है। ये उससे सिगरेट मांगता है। वो उसकी बात सुनी अनसुनी किए बगैर आगे बढ़ जाता है। ये बज़ाहिर एक अफसाना है। अब इसी तरह से चलते चलाते वो कहीं बैठ गया होगा, कुछ भी होगा। अब हर बात उन्होंने अधूरी छोड़ी है। बज़ाहिर ये एक आम सी बात है और सादा सा बयानिया अंदाज तहरीर है, लेकिन मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा होते चले जाते हैं और इसमें एहसास, जज्बे और तासुरात और इसका सिलसिला जारी रहता है। माचिस की तलाश करते उसका जहन लगातार दबाव में है। अफसाने में मॉडल टाउन का रास्ता, हलवाई की दुकान, सिपाही का लालटेन, थाने में जाना, ये सब कुछ होता चला जाता है। मगर अफसाने का आखिरी हिस्सा कारी को अजीब वहम में मुब्तला कर देता है, जहाँ वो की मुलाकात खुद वो से होती है। कई सवालिया निशान उभरते हैं कि आया उसकी मुलाकात किसी शख्स से होती भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद कलामी के अंदाज में ही अपने हमजाद से बात कर रहा हो, अपने साए से बात कर रहा हो और वो ज़ात और गैर ज़ात में कोई फ़र्क ना महसूस कर पा रहा हो। अब सवाल ये है
کہ ماچس ایسی کون سی شے ہے جس کی وجہ سے مرکزی کردار کی آدھی رات کو آنکھ کھلے اور سگریٹ کی طلب اور ماچس نہ ملنے کی صورت میں سارا گھر الٹ پلٹ کر دے اور گوہر مقصود نہ ہاتھ آتا ہو۔ رات کی سیاہی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار نکل کھڑا ہونا، اب یہ کردار پڑھا لکھا باشعور بھی ہے اور اسے ایک ایسی کھوئی ہوئی شے کی تلاش ہے جو اس کے سماج میں سرے سے مفقود ہے۔ اب ماچس آگ کی تلاش روشنی کی علامت مفقود ہے، زندگی کی تلاش مفقود ہے، اپنے وجود کی تلاش کے معنی ہم اس کے اندر تلاش کر سکتے ہیں۔ کوئی فکرہ وضاحتی نہیں، ہر جگہ اشارتی، آدھی رات کو ایک بار آنکھ کھل جائے آنکھ لگتی نہیں۔ یہاں آنکھ کھلنے کا مطلب باطن کی آنکھ کھلنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سگریٹ سلگانا زندہ رہنے کی علامت ہے، آگ زندہ رہنے کی علامت ہے۔ ماچس سے محرومی، روشنی سے محرومی جو اس کے دل میں ہو سکتی ہے وہ بھی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ماچس کہاں ملے گی؟ ماچس نہ ملی تو کہیں میرا دل جو ہے وہ خاموش نہ ہو جائے۔ وہ سپاہی سے بھی ماچس سے تکرار ہوتی ہے، کون ہو تم، کہاں رہتے ہو، ماڈل ٹاؤن پیچھے رہ گیا، یہ سب باتیں چلتی رہتی ہیں۔ افسانے میں واقعات کا تانا بانا جس طرح بنایا گیا ہے، اس سے نہ صرف قاری کی دلچسپی برقرار رہتی ہے بلکہ تجسس بھی، اس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بات ادھوری ہے۔ اشاروں کنایوں میں بات کہنے کا فن بلراج مہندرا کو خوب آتا ہے۔ جتنے واقعات افسانے میں پیش آئے ہیں سب کی تفصیل کے جواب نہیں، ادھورے ان کے جواب ہیں۔ بلراج مہندرا کا جو اردو کا اہم نام ہے، تجریدی علامت نگاری کے یہ معنی ہیں۔ ان کی زندگی میں جس قدر انہوں نے لکھا، اگر نہیں لکھا تو اپنی جگہ انہوں نے جو بنا لی تھی وہی کافی تھی، اس کے اوپر ہی آئندہ آنے والے لکھنے والوں نے عمارت تعمیر کر لی اور افسانے کو اور ادب کو ایک نیا موڑ دیا۔ وہ افسانہ جو ہے یہ علامتی ہے، علامت ہے اس میں سگریٹ جلانے کی، آدھی رات کو آنکھ کھلنے کی، سڑک پھرنے کی اور سے مانگنے کی۔ ساری رات گزر کے دن نکل آیا، اسے ماچس نہیں ملی۔ اب یہ آپ کے سوچنے کی بات بھی ہے کہ کیا مقصد ہے کہ اگر اسے ماچس نہیں ملی، اگر ماچس ہی ڈھونڈنا ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے انسان رات بھر گزار دے، سردیوں میں سڑکوں میں پھرتا رہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ان کے ہاں علامت اور تجریدیت ہے جس کے لیے وہ اس قسم کے افسانے لکھتے ہیں۔ ویسے تو پڑھ کے انسان ایک سائڈ پہ کر دے، ٹھیک ہے وہ اس کو نہیں سگریٹ ملی، وہ دیوانوں کی طرح سڑکوں پہ گھومتا رہا ہے، لیکن اس میں علامت ہے کیونکہ کوئی ایسا مقصد ضرور ہے۔ کیا وہ اٹھا بھی تھا کہ وہ بات بھی کر رہا تھا کسی سے یا نہیں؟ وہم میں تھا، وہ اس کا وہم ہی ہے۔ یہ بات آپ سوچ کے جواب دیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔